أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان آخر وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة مرتين وما ملكت أيمانكم رواہ البخاری۔ معزز حاضرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری وصیتیں۔ آج کے درس میں غلاموں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وصیت فرمائی اس کو جانیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آخری لمحات تھے، آخری دن تھا اور آخری لمحات تھے۔ ایسا معاملہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، بیدار ہوتے، اور جیسے ہی آپ پر غشی طاری ہوتی آپ اٹھتے، وضو کرتے، پھر جو ہے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تین طرح سے یہ کہتی تھیں کہ مجھے دیگر عورتیں ازواج مطہرات پر تین طرح سے خوشی حاصل ہے۔ ایک یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی وہ میرے کمرے میں ہوئی، اور دوسری یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں تھے، اور تیسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک میرے تھوک سے ملا، آپ کا لعاب میرے لعاب سے ملا۔ وہ کیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت آپ کے پاس صحابی مسواک لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو لیا، اور اما عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ کے آخری لمحات میں اس مسواک کو چبانے کی آپ کے اندر طاقت نہیں تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کی: اَأَلَنُّ لَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کیا میں اس کو نرم کر کے دے دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً کہا ہاں۔ پھر اما عائشہ مسواک کو نرم کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لعاب سے آپ مسواک کیے اپنے آخری وقت۔ تو ایسے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الصلاة مرتين وما ملکت ایمانکم، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اور تمہارے ماتحت جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں، ان کا تم پاس و لحاظ رکھو۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت دیکھیں غلاموں کے سلسلے میں، کہ غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ وصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت تھی۔ اگر دیکھا جائے، غلام جو ایک زمانے سے چلے آ رہے تھے، کئی لوگ اس پہ شبہ کرتے ہیں کہ اسلام میں کیا غلاموں کے لیے ایسا ماجرا ہے، ایسا معاملہ ہے کہ وہ مالک کی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا۔ اگر حقیقت میں دیکھا جائے، یہ غلامی کا سسٹم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قدیم زمانے سے چلا آ رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی جو غلام تھے، تین طرح کے غلام تھے۔ ایک جنگی قیدی، جنگ جو ہوتی تھی اس میں جو غلام مل گئے ان کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ دوسرا، وہ آزاد ہوا کرتے تھے تو ان پر قبضہ کر کے، ڈاکہ زنی کر کے، ان کا مال سب چھین کر ان لوگوں کو بھی کیا کرتے تھے، بازار لا کر غلام کی طرح بیچ دیتے تھے۔ یہ دوسرے ٹائپ کے غلام تھے۔ اور تیسرے غلام جو پیڑھی سے چلے آ رہے تھے، دادا غلام، بیٹا غلام، پھر وہ غلام، ان کے بیٹے غلام، جو پیڑھیوں سے چلے آ رہے تھے، سلسلہ چلے رہا تھا۔ تو اس طرح کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، زمانے میں تین طرح کے غلام تھے۔ تو دیکھو اسلام کے لیے کتنا بڑا چیلنج تھا، کتنا بڑا سوال تھا اس سسٹم کو ختم کرنے کے لیے۔ یعنی اسلام کے احسانات، اسلام کی نعمتیں اتنی زیادہ، ان نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ غلامی کا جو سسٹم تھا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔ تو پہلی چیز کیا تھی اسلام کے سامنے؟ جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں، ایک تو ان کا خاتمہ کرنا تھا، اور دوسرا یہ کہ آئندہ جو غلام کا سلسلہ ہے اس کا بھی مسئلہ
حل کیا جائے. تو اسلام نے کیسے قدم اٹھایا. اگر یہ غلامی کا سسٹم ختم کرنے کے لیے یکایک اگر کر دیتے کہ غلام جتنے بھی ہیں سب کو آزاد کر دیا جائے, اگر یکایک کہہ دیا جاتا تو معاملہ جو ہے درہم برہم ہو جاتا, پورا نظام مفلوج ہو جاتا, نظام بگڑ جاتا تھا. امریکہ میں بھی ایسے ہوا تھا. یہ جو نرگس حبشی لوگ ہیں, کالے لوگ ہیں, ان کے ساتھ یکایک کا ایسا معاملہ آیا اور حقیقی معنی میں مسئلہ حل نہیں ہوا, پورا نظام درہم برہم ہو گیا, جنگیں ہوئی, لڑائی جھگڑے. اور آج بھی یہ چیز کالے اور سفیدی کا معاملہ آج بھی وہاں پر موجود ہے. اسلام جو قدم اٹھایا, فک رقبہ, فک رقبہ, دو طرح سے مسلمانوں کو ابھارا. نمبر ایک, اگر آخرت میں اجر پانا ہے, ثواب پانا ہے, غلام آزاد کریں. نمبر دو, تمہارے کرتوتوں کی صفائی کرنی ہے, تمہارے گناہوں کا اگر کفارہ چاہیے تو کیا کرنا ہے, غلام آزاد کرو. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ترغیب آپ نے جو ابھارا لوگوں کو, تو لوگ کیا کیے, غلام آزاد کرنا شروع کر دیا. غلاموں کی آزادی کا سسٹم شروع ہو گیا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 غلام آزاد. ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول لوگوں کو ابھارے اور آپ نہیں کیے, نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حکم دیتے تھے عمل میں بھی آپ پہل کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 غلاموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. اور آپ کی بیویوں میں اما عائشہ رضی اللہ عنہا 70 غلاموں کو آزاد کیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا, عباس بن عبد المطلب, انہوں نے 70 غلاموں کو آزاد کیا. اما عائشہ 67 غلاموں کو آزاد کیا. حکیم بن حزام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کے ماموں بھی تھے, تو انہوں نے 100 غلام آزاد کیے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ 1000 غلام آزاد کیے. ذوالکلاع حمیری, یہ بھی صحابی ہیں, انہوں نے 8000 غلام آزاد کیے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ 30,000 غلام آزاد کیے. اس طرح دیگر صحابہ اکرام غلام آزاد کرتے رہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی ہے, بلال حبشی رضی اللہ عنہ. وہ طریقہ کیسے تھا, یا تو اپنے ماتحت جو غلام ہیں ان کو آزاد کر دیا جائے, یا پھر جن کے ماتحت میں غلام ہیں ان کو کچھ رقم دے کر غلام لے لیے اور اس کو آزاد کر دیے. یہ طریقہ جو ہے اسلام میں چلا آ رہا تھا. اس سسٹم کی وجہ سے خلفاء راشدین کے عہد کے آخری میں یہ سلسلہ ختم ہو گیا تھا. جو پیڑھیوں سے چلا آ رہا تھا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا تھا. اب رہ گیا مسئلہ کیا, کہ جو وہ غلام جو آزاد تھے ان کو پکڑ کر بیچا جاتا تھا, اس سلسلے میں تو شریعت نے کڑک کیے کر دی. قانون کیا بتا دیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حدیث بیان کی کہ جو شخص 3 لوگوں کے متعلق, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگوں کے متعلق میں خود قیامت کے روز مدعی بنوں گا. مطلب میں جو ہے مدعی بنوں گا, مطلب میں دعویٰ پیش کروں گا, میں کل کے اس میں کیا بولتے کورٹ میں مقدمہ میں درج کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اب اس میں سے ایک وہ آدمی جو کسی آزاد کو پکڑ کر کے بازار میں بیچ دیتا ہے, غلام بنا دیتا ہے, اس کے سلسلے میں کل قیامت کے دن کورٹ میں لڑوں گا, مطلب اللہ تعالیٰ کے سامنے میں مقدمہ درج کروں گا. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وعید. صحابہ اکرام تھے, تو کوئی جو ہے اسلام آنے کے بعد اور اسلام پھیلنے کے بعد پکڑنا اور اس کو بیچنا, غلام بنانے کا سسٹم تقریباً یہ بھی سلسلہ ختم ہو گیا. تو 2 ٹائپ کے غلام ختم ہو گئے, ایک جو پیڑھی چلے آ رہی تھی وہ بھی ختم, اور دوسرے پکڑ کر کے ان کو غلام بنانا, یہ بھی سسٹم ختم. اب رہ گیا مسئلہ جو قیدی بن کر آتے تھے, اب یہ جنگی مصلحت ہوتی تھی ان کے سلسلے میں. اسلام جو قیدی بن کر کے آئے ان کے سلسلے میں بھی اسلام کے قدم کیا, یا تو ان کو ایسے رہا کر دیا جائے, یا پھر جو ہے ان کے پاس کچھ مال لے کر, ہلکا پھلکا مال لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے, یا پھر جو ہے ان کے بدلے ہمارے جو مسلمان غلام بنے ہوئے ہیں انہیں رہا کر کے ان کو رہا کروا دیا جائے. یہ شریعت کا قدم تھا. آپ دیکھیں بدر 70 صحابہ اکرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 لوگوں کو جو قیدی بن کر کے آئے تھے ان کو
بس تعلیم کی بنیاد پر بچوں کو، اپنے بچوں کو تعلیم دے کر یا پھر کچھ سے کچھ ہلکی سے رقم لے کر بقیاؤں کو سب کو ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آزاد کر دیے۔ غزوہ حنین میں 6000 عورتیں اور بچے آئیں۔ جب قبیلہ حوازن کے لوگ آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت اور عبد المطلب کے خاندان کے ماتحت جتنے بھی غلام آئے سب کو آزاد کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیہ لوگوں کو بھی ترغیب دلائی، تو دوسرے صحابہ کرام بس ایسے ہی مفت میں آزاد کر دیے، کسی جو جنگی قیدی بن کر کے آئے ان کے سلسلے میں۔ تو اس طرح یہ سلسلہ بہت ہی ہلکا ہو گیا معاملہ، بہت ہی ہلکا ہو گیا معاملہ۔ تو غلاموں کا جو تصور تھا وہ تقریباً ختم ہو گیا، اور ویسے ورلڈ اس میں بھی، یہ دنیا کے قانون میں بھی، یہ ایکٹ میں، یہ قانون میں ہے کہ بعد میں جو ہے یہ غلامی کا سسٹم بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو دنیا کے قانون میں بھی یہ چیز تقریباً ختم ہے۔ الغرض شریعت مطہرہ کو اگر ہم دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری وصیت آپ کی یہ تھی کہ غلاموں کے ساتھ، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ دیکھیں غلاموں کو کیسے، ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا گیا۔ ایک پہلی چیز، آقا اور غلام دونوں کو احکام کی فرضیت، جو احکام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، احکام کی فرضیت میں دونوں کو برابر درجہ قرار دیا۔ دونوں برابر ہیں، نماز اس پر بھی فرض ہے، اس کو بھی فرض ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ غلام تھے، ہاں، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کتنا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ صہیب رومی غلام تھے آزاد کردہ، انہیں کتنا مقام دیا۔ اب بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فضیلت بیان کی کہ میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے، تمہارے جوتوں کی آواز میں نے جنت میں سنی ہے۔ یعنی صحابہ میں تصور یہ تھا کہ یہ غلام طبقہ، یہ آزاد طبقے کا تصور ہی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں میں ایک طرف بلال حبشی ہوتے تھے تو دوسری طرف عبد الرحمن بن عوف جیسے مالدار صحابہ، ابو بکر جیسے مالدار صحابہ ہوتے تھے۔ سب کے ساتھ برابری کا سلوک نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اور تو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دلائی کہ یہ تمہارے غلام تمہارے بھائی ہیں، یہ غلام تمہارے بھائی ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ جو بھلائی کی گئی اس میں سے یہ کہ ان کے نفسیاتی پہلو میں بھی حسن سلوک کیا گیا۔ نفسیاتی پہلو کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم اطعم ربک ولیقل سیدی و مولائے ولا یقل احدکم عبدی و امتی ولیقل فتائے و فتاتی و غلامی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے کوئی اپنے غلام کو یہ نہ کہیں کہ تیرے رب کو کھانا کھلا، اور تیرے آقا کو جو ہے پاک کر، اور اسی طرح میرا بندہ، میرا غلام، میری لونڈی، ایسے الفاظ نہ کہیں۔ تو دیکھیں یعنی ان کے ساتھ ایک نچلا جملہ استعمال نہیں کرنا۔ جیسے عموماً کیا ہوتا ہے، نوکر چوکر ہو تو ہمارے پاس کئی طرح کے الفاظ ہوتے ہیں، ہاں، چھوٹو، ایسے طرح طرح کے الفاظ ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ یعنی ایک گھٹیا، یہ معاشرے کے اندر ایسے الفاظ نوکروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نوکروں کے لیے گھٹیا الفاظ استعمال ہوتے ہیں ان پورے الفاظ کو بند کروا دیا۔ اور دوسرا جو ہے عقدی مسئلہ بھی بتا دیا کہ یہ جملہ جو ہے صرف خدا کے لیے، رب العالمین کے لیے یہ جملے ہوتے ہیں۔ کوئی جو ہے ایسے جملے قرار دے کر اپنے آپ کو اونچا اور سامنے والے کو نیچا نہ قرار دیا جائے۔ اسی طرح کھانا کھاتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے احساسات کا خیال رکھا گیا کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کے لیے بیٹھے، تمہارے لیے غلام بناتا ہے، کھانا بنا کر لاتا ہے، لہٰذا کچھ لقمے اس کو بھی کھلا دو، ساتھ میں بٹھا لو اور اس کو بھی کھلا دو۔ سبحان اللہ، عرب میں یہ سسٹم دیکھیں، یہ رواج آج بھی عرب کے اندر نوکروں کے ساتھ بڑے بڑے بادشاہ، وقت کے بادشاہ، عرب کے بادشاہ، عام جو لوگ ہوتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، عمال ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دسترخوان میں برابر بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سسٹم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی ختم کر دیا، اور اسی طرح ان کے بدنی پہلو کے اعتبار سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ یعنی کام کر کے جب تھک جاتے ہیں تو لہٰذا تم بھی ان کے کام میں تھوڑا ہیلپ کرو۔ آقاؤں کو کیا حکم دیا، اونرز کو، کہ تم بھی ان کے ساتھ کام میں ہیلپ کرو، تاکہ یہ معاونہ، یہ مدد جو ہے ان کے دل میں ایک طرح سے ان کے بدن کو نہ تھکا دے، ایک طرح سے پیار اور محبت آپس میں قائم ہو جائے۔ اسی طرح انہیں مارنے، سخت سزا دینے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔
صحابہ رسول ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے. کہتے ہیں کہ پیچھے سے آواز آئی کہ اے ابو مسعود، تجھے معلوم رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، تجھ سے زیادہ طاقت رکھتا ہے. تو فوری طور پر ابو مسعود جب پیچھے مڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ کہا کہ اللہ کے رسول، میں ابھی اس غلام کو آزاد کرتا ہوں اللہ کے راستے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم ایسا نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ جلا دیتی. اللہ اکبر. یہ ترغیب مارنے سے غلاموں کو روکا اسلام. الغرض یہ حقوق جو عطا کیے اسلام نے، ان حقوق کی وجہ سے یہ سسٹم ہی ختم ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سب بھائی بھائی ہیں، تم سب بھائی بھائی. خلقت کے اعتبار سے آزاد لوگوں کا اونچا مقام اور غلاموں کا نیچا مقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تصور کو بھی ختم کر دیا. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے کون گورا ہے، کالا ہے، وہاں والا عربی ہے، عجمی ہے، یہ نہیں دیکھتا، بلکہ کس کو دیکھتا ہے؟ دلوں کو دیکھتا ہے. جو زیادہ دل ڈرنے والا ہو اسی دل کو اللہ رب العزت دیکھتا ہے، اور یہی درجے کے لحاظ سے سب سے اونچا ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فاطعموہم مما تأکلون والبسوہم مما تلبسون ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فأعینوہم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو تمہارے ماتحت غلام ہیں یہ تمہارے بھائی ہیں، تم جو کھاتے ہیں ان کو بھی کھلاؤ، تم جو پہنتے ہیں ان کو بھی پہناؤ، ان کو زیادہ کام مت دو، ان کو زیادہ کام مت دو، اگر زیادہ کام دیتے ہیں تو تم بھی اس کام میں مدد کرو. اس طرح اسلام جو ہے غلاموں کو حقوق دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں غلامی کا سسٹم تو ختم ہو گیا، ہمیں اس میں غور کرنے کی بات یہ ہے. بہت بڑا ٹاپک ہے، میں اس میں نہیں جاتا ہوں، وقت بھی ختم ہو گیا. اپنے ٹاپک کو روکتے ہوئے آج کے معاشرے کے لحاظ سے بول رہا ہوں کہ ہمارے پاس بھی ماتحت دکانوں میں اون اور ہم ہیں، تو ہمارے ماتحت کام کاج کرتے ہیں، لڑکے لوگ کام پہ رہتے ہیں، ہیلپرس رہتے ہیں، گھروں میں نوکرانیاں یا نوکر، صاف صفائی کے لیے واچمین، ہر طرح کے لوگ جو ہے عمال ہمارے پاس کام کرتے ہیں. تو ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو، ان کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی مزدور سے کام کروا لیا، مزدور لے لیا اور اس کی اجرت ادا کرنے میں ٹال مٹول کیا، اس کی اجرت ادا کرنے میں ٹال مٹول. ہمارے پاس سسٹم ہے، پیسے پکڑ کے رکھتے مزدور کے پیسے پکڑ کے رکھتے، اور یہ کہتے ہیں کہ اب اس کے پیسے پکڑ کے رکھے کل آتا ہوں، ورنہ جو ہے نہیں آتا. دیکھیں یہ ہمارے اوپر حق نہیں بن سکتا. یہ مزدور اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق دے دینا چاہیے، اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کا حق اس کو باقاعدہ طور پر چلے جانا چاہیے. اس میں ٹال مٹول کرنا، ان پر زیادتیاں کرنا، یہ قطعاً شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدمہ درج کرنے کی بات کی ہے کہ 3 لوگوں کو، اس میں سے ایک وہ بھی ہیں جن کے ماتحت نوکر ہیں، کام کرنے والے ہیں، اور ان کی مزدوری دینے میں ٹال مٹول کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں تب. تو اس طرح سے گھمانا یہ شریعت میں ہرگز جائز نہیں ہے. اور ان کو گالیاں دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی کہ 2 قسم کے لوگ کل قیامت کے دن، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو نہ جنت میں جائیں، جہنمی ہیں، صنفان من اہل النار. تو ایک کون؟ جن کے ہاتھوں میں بیلوں کی دموں کے مانند کوڑے ہوں گے اور وہ اپنے ماتحت کو ماریں گے. ہاں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر نوکروں کو کس طرح سے سلوک کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، طرح طرح کے جملے کہے جاتے ہیں. ہم اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کہنے والے، ان کے ساتھ ہمارا اچھا سلوک ہونا چاہیے، اچھا برتاؤ ہونا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتحت لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے اور اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.